اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ماہ رجب کی آخری جمعرات ہے اور آج میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی مجرب عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، مسلمان کے پاس دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے لیکن تمہارے دامن پر میرے ساتھ شرک کا داغ نہ ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے دعا کی طاقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہی اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ وہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کی ایک دعا ضرور ایسی ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو بندے کے نصیب، بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماہ رجب کی آخری جمعرات ہے اور اس جمعرات کو نماز عصر کے بعد آپ نے صرف 5 سے 7 منٹ کا یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس جائز مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس حاجت کا آپ نے تصور کر لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر کے فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل ہے جس میں ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو اپنی تمام حاجات کا تصور کر لیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یہ 3 نام پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 3 نام 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر دعا کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یاد رہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ کار ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگی جائے تو پھر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ نے کیسے بیان کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگر آپ اتنا ہی پڑھ لے تو یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو اور اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگو، تو اس طرح تمہاری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لینا ہے جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اس طریقہ کار سے، تو پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کی ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کے لیے دعا مانگے، اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور رکھ کر یہ دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ماہ رجب کی اس آخری جمعہ رات کو ماہ رجب کے صدقے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے۔ دوستو، سب سے بڑی بات یقین کی ہوتی ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنے پختہ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا، یہ بات میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا آپ کو کسی بھی وظیفے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور کبھی بھی کسی عمل کو شک کی بنا پر مت پڑھیں، ہمیشہ یقین کی بنا پر پڑھیں کہ یہ عمل میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے میرا کام کر دیا، مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ جب آپ کا یقین ایسا ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے اور آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ رجب کی آخری جمعرات کو یہ عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔